بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے ایک ہیجانی سی کیفیت آ چکی بھی ہے، اور بہت سارے جو لوگ تھے جو جن کا خیال تھا کہ یہ ملک میں جو ہے ترقی نہیں ہو رہی، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے کہ یہ 4% جی ڈی پی گروتھ کہاں سے آ گئی، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ 4% جی ڈی پی گروتھ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال آج جو ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے اس ملک کی مجموعی طور پہ قرضہ جو ہے کس طریقے سے یہ حکومت لے رہی ہے، اور آگے ہونے کیا والا ہے، اور ماضی میں لوگ کیا کہتے رہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلا سال پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے جو ہے لگ بھگ 128 سے جب 160 روپے ڈی ویلیویشن کی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے حالانکہ قرضہ نہیں لیا تھا، لیکن جو ڈالر کا قرضہ تھا وہ جو ہے 2000 یا 2500 ارب سے بڑھ گیا تھا، بلکہ 3000 ارب سے بڑھ گیا تھا۔ تو جو ہے چند میڈیا کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ جو ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں وہ، اور کچھ سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جو گرافس بھی بناتے ہیں پیلے کلر کے، وہ جو ہے ایک گراف بناتے تھے اور کہتے تھے کہ اوسطاً یہ جو حکومت ہے وہ روزانہ کا 21 ارب روپے، پھر آیا کہ 25 ارب روپے قرضہ لیتی ہے۔ اسی چیز کو جو ہے مخالف جو سیاسی جماعتیں تھیں، اپوزیشن جسے کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو اتنا جو ہے وہ دیا، تول دیا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، یہ تو کشکول توڑنے آئے تھے، الٹا یہ جو ہے قرضے لے رہے ہیں، اور یہ تو اتنی سپیڈ سے لے رہے ہیں کہ جو ہے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی، اس وقت ہم یہ کہتے تھے، لڑتے تھے کہ بھائی یہ آئے ہیں، یہ اتنے بڑے خسارے ہیں، یہ راتوں رات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہر آنے والے سال میں جو ہے ان کے قرضے کی رفتار نیچے ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس طریقے کے سخت اقدامات ان کو لینے پڑ رہے ہیں وہ شاید ان کے علاوہ اگر کوئی حکومت میں ہوتا تو نہیں لے سکتا تھا، اور یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک ایکسرسائز 2 دن پہلے بھی کی تھی، آپ لوگوں نے میرے ٹویٹ بھی دیکھے ہوں گے، کہ ان کے جو 3 سال ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے، انہوں نے بیرونی قرضے کو کتنا لیا، کیونکہ ابھی بھی آج تک اگر عام عوام سے تاثر لیا جائے تو ان کو یہ چھوڑا گیا ہوا ہے کہ یہ حکومت بے جہاں قرضے لے رہی ہے، اور انہوں نے تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا، حالانکہ اس سے جو ہے الٹی تصویر ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب پہلے 2018-19 میں آئی تھی تو اس سال پاکستان کا مالی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جاری خسارہ جو ہے 19 ارب ڈالر پہ ان کو ملا تھا۔ 19 ارب ڈالر کو فائنانس کرنے کے لیے کم از کم 19 ارب ڈالر کا پہلے سال میں ان کو قرضہ لینا پڑتا اگر یہ اپنی پالیسیاں نہ لاتے، لیکن یہ سخت پالیسیاں لائے، وہ 19 ارب ڈالر کی جگہ 10 ارب ڈالر کا قرضہ پہلے سال میں ان کا تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سال گزرا تو انہوں نے وہ خسارہ تقریباً جو ہے برابر کر دیا تھا، تو انہیں قرضہ جو ہے 10 ارب ڈالر سے 3.6 ارب ڈالر لینا پڑا، اور اب یہ تیسرا سال ہے۔ اور یہ تیسرا سال میں اس لیے اس پہ زیادہ جو ہے بات کروں گا کہ یہ کووڈ کا سال تھا۔ دنیا کی ہر معیشت، چاہے امریکہ کی ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے انڈیا ہو، ہر معیشت نے جو ہے وہ جو ہے قرضے کے جسے کہتے ہیں جو ہے نا سارے رخ اپنی طرف کر دیے تھے تاکہ اپنی عوام کو ریلیف دے سکے، اور کرونا کی وبا سے جو متاثر ہوئی ہیں ان کی معیشت اس کو بحال کر سکے۔ تو پوری دنیا میں ہر معیشت کا تقریباً قرضے کا حجم بڑھا، اور جو یہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ابھی 9 ماہ کے ان کے نمبر آئے ہیں جس میں انہوں نے قرضہ لیا ہے 3.2 ارب ڈالر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 3.2 ارب ڈالر قرضہ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کیا گیا، یہ فارن ایکسچینج ریزروز میں شامل ہو گیا ہے، یعنی کہ 4 ارب ڈالر سے جو ہے اس سال کے ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے۔ تو جو انہوں نے اس سال کا قرضہ لیا اس کو، یعنی کہ اس سے اپنی بینک اکاؤنٹ کو بڑھایا انہوں نے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے پہلے سال 10.7 ارب ڈالر لیا، دوسرے سال 3.6 ارب ڈالر لیا، پھر 3.2 ارب ڈالر لیا۔ پی ایم ایل این کی حکومت جس سال جاری تھی انہوں نے 8.8 ارب ڈالر قرضہ لیا تھا، اور وہ قرضہ لینے کے علاوہ انہوں نے تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر ریزروز الٹا خرچ کر دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے 5.5% کی گروتھ پروڈیوس کی تھی۔ اس سال جو ہے
انہوں نے سمجھ لیں کہ صفر قرضہ کیونکہ ریزرو بڑھے ہیں، بغیر قرضہ بڑھائے $4 ارب 4% جو ہے جی ڈی پی گروتھ آئی ہے. یہ 4% جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے جو ہے پروڈکٹیوٹی ڈریون ہے، ایکسپورٹ ڈریون ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے. تو اس بات سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں آخری میں کروں گا. آپ کو میں 13 سال کا جو ہے پچھلے مجموعی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی 13 سال میں کس کس نے کتنا قرضہ لیا. پیپلز پارٹی کی حکومت جہاں پہ وہ آئی تھی، انہوں نے جہاں سے قرضہ لیا، جہاں سے ٹیک اوور کیا، انہوں نے 33% جو ہے نا قرضہ بڑھایا. پھر جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت جب 2013 سے 2018 تک رہی، انہوں نے 56% پاکستان کا مجموعی قرضہ بڑھایا. اور یہ جو حکومت ہے ان کا ابھی تک 21% قرضہ ہے. میں پہلے بھی وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں، آج اس ویڈیو کے تھرو پھر بولوں گا کہ اگر انہوں نے وہی معاشی پالیسی کو کنٹینیو کیا تو یہ 21% کا بھی شاید 15% ہو جائے یا 12% ہو جائے. اور ایک یہ بہترین پچھلے جو ابھی تو 13 سال ہوئے، پھر 15 سال میں ان کی کارکردگی سب سے بہترین ہوگی. اور اگر یہ چیز ہوئی تو پہلی دفعہ 20 سالوں میں ایسا ہوگا کہ جو 2023 میں حکومت آئے گی اس کو دیوالیہ حکومت نہیں ملے گی اور اس کو پہلے مہینے سے IMF کے پروگرام میں نہیں جانا پڑے گا. اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی جب یہ حکومت آئی تھی تو اسد عمر کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا انشاءاللہ آخری IMF پروگرام ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کشکول ٹوٹ جائے گا اور اگلی حکومت چاہے یہ آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئے، چاہے نون آئے، چاہے کوئی اور آئے، ان کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی جو وہ تکلیف دوسری آنے والی حکومت کو دے کے گئے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جس طریقے سے جہاں سے لیا اور جس طریقے سے قرضہ ان کے پاس تھا وہ قرضہ جو ہے پورا جو ہے اب نیچے آنا شروع ہو گیا. اور اس سال میری نظر میں جو ہے بیرونی قرضہ نہیں لیا گیا. اب رہ گیا مقامی قرضے کا مسئلہ. ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے وہ بجٹ خسارہ جو ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری جو سسٹم میں فلو ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس کو کوئی صفر نہیں کر سکتا. پرائمری ایک سرپلس ایک IMF نے ایک چیز دی ہے، پرائمری بیلنس جسے کہتے ہیں، اس کو تو اس حکومت نے اس کا بھی خسارہ ختم کر دیا. اگر اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر انٹرسٹ پیمنٹ کو شامل کر دیں تو پھر مجموعی طور پہ خسارہ ہے. اس وقت جو بجٹ خسارہ بھی ہے وہ صرف سود کی ادائیگی کی وجہ سے. اگر آج سود کو صفر کر دیں تو ہمارا بجٹ خسارہ بھی ختم ہو چکا ہے، وہ بھی انہوں نے پہلی دفعہ آ کے کیا ہے. تو چیزیں اچھی جا رہی ہیں، جسے کہتے ہیں سسٹینیبل لیول پہ جا رہی ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. لیکن پھر اگر یہ حکومت اپنی اسی معاشی پالیسی کو کنٹینیو رکھے. بہت بہت شکریہ.